7 پرسرار نوجوان جو ایک بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، مگر پھر ان پر قدرت کی طرف سے ایک ایسی نیند طاری کر دی گئی جس کی وجہ سے وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ ان کا ذکر اہل عرب تک کس طرح پہنچا؟ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب اصحاب کہف میں لکھتے ہیں، مشرکین عرب کے وسائل اور سوچ محدود تھی، مگر چونکہ ان کے تجارتی قافلے روم، شام، ایران اور حجاز کے ساتھ ملحقہ تمام ملکوں میں جاتے تھے، اس لیے اصحاب کہف کا واقعہ ان تک ان تجارتی قافلوں کے ذریعے پہنچا تھا۔ اہل عرب کا اس واقعے سے بنیادی طور پر کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ واقعہ روم کے علاقوں میں پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے آخری و سچے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا کہ وہ ان کو ان 3 سوالوں کے جواب دیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیں گے۔ مشرکین مکہ نے جو سوال پوچھے تھے ان میں جو دوسرا سوال تھا وہ انہی صحابہ کہف کے متعلق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور پھر سورۃ کہف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ سورۃ کہف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصحاب کہف ہدایت یافتہ، خدا پر ایمان رکھنے والے، کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، غار میں پناہ لیتے تھے۔ خدا کے حکم سے وہ 309 سال تک سوئے رہے، دوبارہ زندہ ہوئے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اصحاب کا معنی ہے لوگ، ساتھی، ہمنشین، اور کہف کا مطلب عربی زبان کے مطابق ایک وسیع غار ہے۔ اصحاب کہف سے مراد وہ غار ہے جس میں 7 نوجوانوں نے بادشاہ وقت کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ شیعہ علماء کے نزدیک اصحاب کہف کو حضرت امام مہدی کے صحاب بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو کچھ لوگ کعبے کے پیچھے سے ظاہر ہوں گے جن میں سے 7 لوگ اصحاب کہف ہوں گے۔ حضرت امام صادق نے مزید فرمایا، جب دعوت الارض خارج ہوگا تو خداوند عالم اصحاب کہف کو ان کے کتے کی سمت اٹھائے گا۔ مسیحی روایات میں ان نوجوانوں کو 7 آف سلیپر یا سلیپر آف افس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کہف کی تعداد کے متعلق کرسچینٹی اور مسلمانوں میں کون سا بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کے مطابق 7 آف سلیپرز پکے 7 لوگ تھے اور یہ 7 کے 7 لوگ ہی غار میں گئے اور وہاں پر ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی گئی، جبکہ صحابہ کہف کی تعداد کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ لوگ کہیں گے یہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا، کچھ لوگ کہیں گے یہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 8 تھے اور 9واں ان کا کتا۔ لیکن یاد رکھو صحیح تعداد تمہارے رب کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں لوگوں کو ان کی تعداد کے متعلق مزید بحث کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ان کی تعداد کے متعلق بحث مت کرو، کیونکہ ان کی جو بھی صحیح تعداد ہے وہ تمہارے رب کو ہی معلوم ہے۔ اب صحابہ کہف کی قبروں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردن کے دارالحکومت عمان کے مشرق میں ایک قصبہ ہے جس کا نام الرجیب ہے۔ اس میں ایک غار ہے جس کے اندر 6 قبریں موجود ہیں جنہیں عیسائی و مسلم دونوں زائرین عقیدت کے ساتھ دیکھنے جاتے ہیں۔ ترکی اور شام میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کہف کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ صحیح معلومات تو بے شک اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ اس صحابہ کہف کا مکمل واقعہ قرآن پاک کی سورۃ کہف کے روشنی میں بیان کروں گی۔ اس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔